نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت مشرکین کا ایک اعتراض ذکر کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بلکہ ان کی تمنا کہہ لیں، وہ کہتے تھے کہ اگر نبی اور رسول بننا ہی تھا تو کوئی پیسے والا بن جاتا، جس کے پاس پیسے ہوتے۔ اور پھر باقاعدہ انہوں نے نام بھی لیے۔ طائف کا کوئی بندہ تھا اس وقت کا، وہ بڑا امیر تھا، اور مکہ کے کوئی لوگ تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نبی بن جاتے، چلو پیسہ ہوتا ان کے پاس۔ تو خلاق کائنات نے ان کو اس آیہ مبارکہ میں جواب دیا۔ یہ ذرا صفحہ نمبر 121 نکالیں سورۃ الانعام شریف۔ یہاں بھی وہی مضمون بیان ہوا ہے، لیکن یہاں گفتگو تھوڑی ہٹ کے ہے۔ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس نبی کی بات سنیں، اس رسول کی بات سنیں جس کے پاس پیسہ ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں وہ اس درجے سے تھوڑا نیچے آئے۔ وہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ وہ اگر ان کے پاس جو غریب لوگ بیٹھتے ہیں نا ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں، جس وقت ہم آئیں تو ہم ان کی بات سنیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی سمجھ آ جائے ان کی بات۔ جی یہ جو غریب لوگ ہیں نا، ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا یہ سٹیٹس نہیں ہے ہمارا کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اور وہ تھے کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا میں ایسے قرآن پڑھوں جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود سے پڑھے قرآن۔ جو ایسے سننا چاہتے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود سے سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی جو درخت ہوتا ہے اس پر چڑھے ہوئے تھے، تو ایک دم ہوا آئی، تو ہوا کی وجہ سے آپ کی پنڈلی جو ہے نا وہ اس سے کپڑا ہٹ گیا، تو بالکل کمزور سے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی پنڈلیاں خشک سی دیکھ کے مسکرانے لگے کہ یہ بالکل عبداللہ جو ہیں چھوٹی چھوٹی ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ان کی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ایک طرف ترازو کے اود پہاڑ پورا رکھ دیا جائے۔ اود پہاڑ پتہ کتنا بڑا ہے؟ 6 کلومیٹر اس کا درانی ہے، 6 کلومیٹر اتنا لمبا چوڑا ہے وہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ 6 اتنا بڑا پہاڑ جو ہے اود پہاڑ میزان کے ایک طرف رکھ دیا جائے، دوسری طرف میرے عبداللہ کا 1 پاؤں رکھ دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں عبداللہ کا 1 پاؤں بھاری ہے۔ اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے اسے۔ ہاں جی، وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے آقا علیہ السلام یوں عظمت اور شان بیان کریں، وہاں یہ ابو جہل پارٹی، ابو لہب، شیبہ، یہ سارے آ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ ان کو ہٹا دیں، جب ہم آئیں آگے پیچھے بیٹھتے رہیں، جب ہم آئیں تو ان غریبوں کو ہٹا دیں وہاں سے، ہم ان کی بات سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 52 سورۃ الانعام میں ان کو جواب دیا۔ یہ ذہن میں رہے، اس آیہ مبارکہ کا بظاہر مخاطب حضور کو بنایا جا رہا ہے، لیکن کلام اس میں بہت تیکھا ہے۔ تو مخاطب بظاہر حضور کو بنایا جا رہا ہے، لیکن سنایا انہی کو جا رہا ہے جنہوں نے یہ بات کی تھی، جنہوں نے یہ کہا تھا نا مشرکین نے کہ ان کو آپ ہٹا دیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بدبختوں کے جملے پتہ کیا تھے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو نہ آنے دیں یا ان کو اٹھا دیں یا ان کو بھیج دیں، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو دھکے مار کے اٹھائیں، یہ شرط ہے ہماری، کیونکہ یہ بلا تطرد جو آیا نا یہ اضطراد سے بنا، اضطراد اضطراد کہتے ہیں کسی کو دھکے مار کے اٹھا دینا، اپنی مجلس سے دور کر دینا اور حقارت کے ساتھ ہٹا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہی جملے کو
یہاں بیان کیا، گو کہ وہ جملہ امر کے ساتھ تھا کہ ہٹا دیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نئی کے ساتھ بیان فرمایا ولا تطرد، بظاہر مخاطب حضور کو بنایا جا رہا ہے، میں کہ حبیب پیارے ہرگز ہرگز ان کو آپ دور نہ کریں، ان کو دھکا نہ دیں اپنی بارگاہ سے، ان کو بٹھائے رکھیں اپنے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ انہوں نے بولا تھا امر کے صیغے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نہی کے صیغے کے ساتھ وہی لفظ لایا اللہ تعالیٰ، تاکہ قیامت تک یہ ریکارڈ رہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ آئے اور دماغ خراب ہو جائے ان کا، وہ کہیں کہ یہ دیندار طبقہ ہمارے ساتھ بیٹھا تو ہم بھی دین نہیں سنیں گے، ہمیں دین سنانا ہے تو بھئی ایسے سناؤ کہ صرف ہم ہی بیٹھے ہوں، بس یہ تو ہمارا سٹیٹس ہے، ہم اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں جاتے، ہم اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ جملے سنے نہیں سنے آپ نے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ انہی کا ہی استعمال فرمایا یہاں پہ، میں ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ ان کو ہرگز دور نہ کریں اپنی بارگاہ سے، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح بھی شام کو بھی اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں، اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کریں۔ اور پکارتے ہی کیوں ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بڑا حیران کن لطیفہ ہے ان الفاظ میں۔ مکے کے مشرک جن کے پاس پیسہ تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، اور خالق اور مالک کتنا کریم ہے، اتنا عظیم حبیب عطا فرما کے اور بٹھایا ان کو، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ ان غریبوں کے ساتھ ہی رکھیں اپنے آپ کو۔ ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میں حبیب پیارے آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی ٹھہرا کے رکھیں، نہ خود ان سے دور ہوں نہ ان کو اپنی بارگاہ سے دور کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں یہ وہ اخلاق ہیں جو امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے جا رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا جی؟ یہاں جو ایک بات ہے کہنے کی وہ یہ ہے، لطیفہ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ مکے کے مشرک جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے اس لیے نہیں کہ وہ غریب ہیں، اور اس حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں تھے، ڈھب کی روٹی میسر نہیں تھی، کبھی روٹی مل گئی تو کبھی خشک ملی تو کبھی کوئی معاملہ تو کبھی کوئی معاملہ، کئی کے دن تک فاقے چل رہے ہیں، یہ معاملات تھے۔ اور مزیدار بات جو ہے نا وہ یہ ہے یریدون وجہہ کہہ کے جو اللہ نے بیان کیا نا، فرمایا کہ وہ اتنے عظیم طبیعت کے لوگ ہیں، اتنا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کسی سے مانگنا تو دور کی بات ہے نا، وہ اپنے رب سے بھی نہیں مانگتے کہ مولا ہم نے تیرے دین کے لیے کیا ہی کیا ہے کہ ہم تو اس سے مانگنے لگے ہیں۔ اللہ یریدون وجہ، بس وہ اس کی رضا چاہتے ہیں جی، اس تنگ دستی کے عالم میں بھی، غربت کے عالم میں بھی، جی فقر کے عالم میں بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ مولا بس تو راضی ہو جا، یریدون وجہ، تو راضی ہو جا، مانگتے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں نا پوری امت حضور کا پورا دین چھوڑ چکی ہے، اور یہ مانگ بھی رہے ہیں تو کوٹھیاں اور بنگلے مانگ رہے ہیں، فیکٹریاں مانگ رہے ہیں، گاڑیاں مانگ رہے ہیں بڑی بڑی، ہے یا نہیں؟ بس جس کو بھی دیکھو ماتھے پہ تھوڑی سی چکنائی ہے، بس جی اللہ رسول کا بہت کرم ہے، اللہ رسول کا بہت کرم ہے، اور اللہ رسول کے دین کو تم نے کہاں رول دیا ہے وہ بھی ذرا حساب دو نا۔ ابھی یہ کل کسی نے مجھے بھیجا اسٹیٹس بنا کے، کہنے لگا کہ یہ آپ اپنے موبائل پہ لگا دیں، کیا تھا؟ آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، وہ خواجہ رحمہ اللہ، خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ کا نام معین الدین پڑا، دین کا مددگار، یہ لقب ہے آپ کا، نام آپ کا حسن تھا، ساری زندگی آپ نے دین کی نوکری کی ہے، دین کے غلبے کے لیے کام کیا ہے۔ ابھی میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا، وہاں میں نے بتایا اکیلا دہلی سے اجمیر جاتے ہوئے راستے میں آپ نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ اور خواجہ صاحب جو دینے آئے ہیں وہ تو تم نے ایک دن نہیں مانگا، وہ تو دین دینے آئے ہیں، خانقاہ تھی ان کی، مدرسہ تھا ان کا، جامعہ تھا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے دین پڑھایا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی جیسا اتنا بڑا عظیم فقیہ، عظیم محدث، عظیم عالم بنا کے امت کو دیا ہے انہوں نے، جن کے پاس پڑھنے والا پھر بابا فرید الدین رحمہ اللہ بنا ہے جناب، پھر نظام الدین اولیاء تیار ہوئے ہیں، اور تم نے
ساری زندگی ساری سچی بات ہے، لوگوں کو بتایا یہی ہے کہ جناب وہاں پہ ڈھک پہنے بھکاری بن کے جاؤ، مانگنے کے لیے جاؤ تو کیا مانگو؟ مکان مل جائے، کٹا مل جائے، بھینس مل جائے، یہی چیزیں مل جائیں، شرم حیا نام کی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اور انہوں نے یہی بتا بتا کے آج میں واللہ کہوں، ایک میں نے اخبار میں پڑھا تھا، ہندوستان کا کوئی فلمی میراثی ہے، وہ اپنی فلم کی کامیابی کے لیے دعا مانگنے کے لیے گیا با خواجہ معین الدین چشتی کے دربار شریف پہ۔ پھر ایک دوست سے میں نے عالم تھے، ان سے بات کی، میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے ویسے ہیں؟ اگر ہم نے ان کو بتایا ہوتا تو خواجہ تو دین دینے آیا ہے، خواجہ تو غیرت دین دینے آیا ہے، خواجہ تو ہندوؤں سے ٹکرانے کے لیے آیا ہے، خواجہ تو یہاں آئے ہیں، وہ تو جناب پشاور کے علاقے میں تھے، شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کے ساتھ مل کے وہ تو جہاد کرنے کے لیے آئے بھائی، یہاں انہوں نے جہاد کیا ہے باقاعدہ، ان کے اپنے کپڑے خون آلود شہاب الدین غوری نے جب دیکھا نا یہاں حملہ کیا، اس کے بعد کہا کہ یار دیکھو یہاں نماز پڑھنی ہے، کہا کہ ایک بابا ہے ملنگ بابا، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ اذان پڑھتے ہیں، ابھی کچھ دنوں میں شروع کی ہے اذان، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ہو رہی ہے اذان، دیکھو پہنچے جب تو وہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ جو ہیں ان کے کپڑے خون آلود تھے، کہا کہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک تھا میں، وہ خواجہ معین الدین تھے بھائی صاحب، وہ تو غیرت دین دینے آئے ہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ دین کی غیرت دینے کے لیے یہاں آئے ہیں تو پھر بغیرت بندہ وہاں جاتا ہی نہ، کہ نہیں سمجھ آئی؟ فلموں کو ہٹ کرنے کے لیے دعائیں مانگنے جا رہے ہیں خواجہ صاحب کے پاس، اور وہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ سب خواجہ کا کرم ہے، بتائیں نا یار، کوئی شرم حیا نام کی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ ہم نے بزرگوں کا تعارف بھی ایسے کرایا، لوگوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا تعارف کروایا یار ہم نے، سچی بات یہی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نا، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نائی تھا، ان کا خادم تھا، وہ کہنے لگے جی میں نے جانا ہے اپنے بزرگوں کے عرس پہ، وہ کسی بزرگ سے اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہوگا، انہوں نے کہا میں نے جانا ہے، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا یار تو کام تو کر دے اپنا جو میں نے تجھے کہا ہے، انہوں نے کہا جی آج بابے کا عرس ہے میرے پیر صاحب کا، انہوں نے چٹ لکھ کے دی، کہا کہ یہ لے جانا، یہ جا کے تجھے ایک بزرگ ملیں گے ان کو دینا، وہ لے کے گیا تو مزار شریف سے ہی پہلے کہ بزرگ نے روک دیا، انہوں نے کہا یار وہ چٹ تو لاؤ کہاں ہیں، انہوں نے وہ چٹ دکھائی، جب وہ چٹ دیکھی تو دیکھنے کے بعد وہ مسکرائے، انہوں نے لکھ دیا، پھر لے گیا وہاں جا کے حضرت شاہ عبدالعزیز کو دی تو وہ بھی مسکرائے، وہ نائی کہنے لگا کہ حضرت آپ نے تو وہ بھی مسکرائے، آپ بھی مسکرائے، میرے پلے تو کچھ نہیں آیا، مجھے بھی تو بتائیں کیا لکھا تھا؟ کہا کہ میں نے لکھا تھا کہ آپ کے در وہ جن کو تو ملا ہے نا یہ وہی بزرگ تھے جن کے عرس پہ تو گیا تھا، یہ وہی بزرگ تھے جن کے عرس پہ تو گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی اچھا، آپ نے کیا لکھا تھا؟ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا میں نے لکھا تھا کہ آپ کے خانقاہ میں اتنے گناہ ہوتے ہیں، لوگ آ کے وہاں بھنگڑے ڈالتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، تو آپ ان کو روکتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں یہ میں نے لکھا تھا، تو وہ دیکھ کے وہ مسکرا پڑے۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ تو کام زندوں کے ذمے ہے کہ وہ گناہ کو روکے، میں تو فوت ہو چکا ہوں، یہ کام تو اب تیرے ذمے کا ہے، تو وہاں بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا ساتھ اور بھی لکھا، انہوں نے کہا یہ نائی نے تیری بات نہیں مانی، یہ سارے اتنے بیوقوف ہیں، یہ میری بات کہاں مانتے ہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو جہاں گناہ ہو رہا ہے نا، میں وہاں سے نکل کے یہاں آ کے بیٹھا ہوں شہر کے باہر، میں وہاں نہیں ہوں، اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب عرس ہوتا ہے وہاں میرے ٹھیلے ہوں، اس طرح کی بدماشی ہوں، وہاں سے بزرگ بھی نکل جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو یہ طاقت عطا فرماتے ہیں، ان کو نہیں برداشت ہوتا بھائی۔ حضرت باجد بسطامی رحمہ اللہ جہاں کہیں بھی کوئی گناہ کا کام دیکھتے تھے نا، ان کو پیشاب کی جگہ خون آنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں گناہ کہیں ہوتا دیکھ لیں تو ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو بے ایمان تازہ ہو گیا، ہمیں پھر ان کی باتیں کہاں سمجھ آئیں گی، ان کی غیرت دینی ایمانی کی، بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ہے نا ہم نے بزرگوں کا جو تعارف کروایا نا کہ بھائی دینے والے ہیں، بھی دینے والے ہیں، مانگو بھی مانگو، بھائی جو چیز دینے آئے ہیں وہ تو کبھی مانگی نہیں۔ بزرگ ہمارے کیا دینے آئے تھے؟ وہ تو دین دینے آئے تھے بھائی۔ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، بابا فرید کو دیکھ لیں، بابا فرید رحمہ اللہ نے وہ 40 سال سے زائد عرصہ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے حضور کا دین پڑھایا ہے، اور ہم نے لوگوں کو کیا بتایا ہے؟ منگتے تمہارے آ گئے خواجہ، ڈھک پہنے آ گئے تمہارے خواجہ، بس عطا فرماتے، ہم تو لینے آئے ہیں بھائی۔
یہ باتیں کر کر کے قسم خدا کی ہمارا بریلوی طبقہ رب سے بھی نہیں مانگتا، اب تو رب سے بھی نہیں مانگتے یہ لوگ، سچی بات ہے۔ میں نے کئی بار کہا آپ مسجد کے باہر جو ہے نا یہاں سے یا اللہ مدد لکھ دیں، لوگ بھاگ جائیں گے، لوگوں نے کہنا اوئے لگتا ہے یہ گئے آپ، یعنی اللہ سے مانگنے لگ گئے، بڑے گمراہ لوگ ہیں، بدتمیز ہیں، یہ اللہ سے مانگنے لگ گئے ہیں۔ کیا کہیں، جس کو بھی دیکھو جناب درباروں پہ مانگنے جا رہا ہے، درباروں پہ اور بھائی رب کے ان کے وسیلے سے رب سے مانگو، نہیں سمجھ آیا؟ بزرگوں کے وسیلے سے مانگو، رب سے مانگو۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ جو ہیں اپنی زندگی میں کیا دینے آئے تھے؟ اقبال رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کھا کے پنجاب آج دم او زندہ گشت۔ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب رحمہ اللہ کے سانس کی برکت سے، ان کی محنت کی برکت سے، ان کی جد و جہد کی برکت سے پورے پنجاب کی زمین حضور کے دین کے ساتھ زندہ ہو گئی، حضور کے دین سے زندہ ہوئی ہے۔ وہ جب یہاں پڑھانے لگے، علماء فقہا کی جماعتیں تیار ہو گئی نا، دادا صاحب رحمہ اللہ نے پھر اپنی خانقاہ شیخ ہندی کے سپرد کی، خود جو ہے پورے پنجاب کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ پورے پنجاب میں دادا صاحب رحمہ اللہ نے مدارس کا جال بچھایا تھا، پورے پنجاب میں۔ اب بتائیں، جس قوم کو فلمی ہیروؤں کے نام یاد ہوں، ان کے جسموں کے ٹیٹوؤں کے نقشے یاد ہوں، ان قوموں کو داتل جویری کے کارنامے کہاں یاد ہوں؟ جن کا ذہن اتنا گندا ہو چکا ہو، ان کے ذہنوں میں داتل جویری کی باتیں کہاں آئے گی بھائی صاحب؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ شیخ ہندی رحمہ اللہ نے پھر جناب یہاں کی پورے لاہور کی خانقاہ سنبھالی، آپ کا مدرسہ سنبھالا، آپ کا جامعہ سنبھالا، اور یہاں مدرسے میں رہتے ہوئے جوگیوں کے ساتھ آپ کی لڑائی آپ کے مدرسے کی وجہ سے تھی بھائی۔ جوگی کو برداشت نہیں ہوا کہ لوگ ان کے مدرسے کو کیوں دے رہے ہیں لنگر۔ وہ جو دودھ میں نے لوگوں پہ جادو کر کے دودھ ان کا اپنی طرف موڑ رکھا تھا، یہ دودھ لوگ ان کو کیوں دینے شروع ہو گئے مدرسے کو؟ دادا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، آ جا پھر۔ وہ جب آ گیا آپ سے لڑنے کے لیے تو پھر اپنا جناب وہ چمتکاریاں دکھانے لگا، اڑنے لگا ہوا میں۔ آپ نے اپنے نالین کو کہا میں اسے نیچے لا دوں۔ آپ کے کھڑاؤں سمجھتے ہیں، لکڑی کے جوتے تھے آپ کے، وہ نالین اڑ کے گئی نا، اس کو کھینچ کے نیچے لائے۔ اس لیے ساری لڑائی تھی، صرف مدرسے کے لیے لڑائی تھی۔ اور ہماری آج پیروں کی گدیوں کے لیے لڑائی ہیں، نذرانوں کے لیے لڑائی ہیں۔ وہ کھیر کا بڑا ڈونگا لے گیا تو مجھے چھوٹا ڈونگا ملا ہے، لہذا نہیں بھائی لڑائی شروع ہوگی، جنگ ہوگی۔ ہیں جی، درباروں پہ کوٹوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں پیروں کی گدیوں کے لیے۔ اور ان کا نظام کیا ہے؟ میں سچی کہوں، الا ماشاء اللہ کچھ خانقاہوں کو چھوڑ کے باقی تقریباً خانقاہوں پہ اس وقت جو زاغ بیٹھے ہوئے نا، زاغ معروفہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ بالکل وہی حال ہے جو مکے کے ابو جہل نے کہا تھا ہم دین سننے کو تیار ہیں، لیکن اگر یہ غریبوں کو حبیب کریم علیہ السلام اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو ہم دین سنیں گے۔ آج آپ جا کے خانقاہوں میں دیکھ لیں، کس بندے کو جلدی رسائی ہوتی ہے؟ جس کے ماتھے پہ چمک ہو، جس کی جیب بھاری ہو، جو بڑے ٹائر والی گاڑی پہ آیا ہو، ہے یا نہیں ایسا؟ بولو نا بھائی۔ اور جو غریب آئے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ تو 75,000 بار کلمہ پڑھ مسجد میں بیٹھ کے۔ نہیں سمجھ آیا؟ نہ اس بیچارے کا وضو ٹھہرے، ظاہری بات ہے وہاں لوگ جاتے دکھی ہیں، نہ اس کا وضو رکے، نہ 75,000 بار کلمہ پڑھے، بس وہیں رگڑتا رگڑتا نکل جاتا ہے۔ یہی ملتان روڈ پہ، میں نام نہیں لوں گا خانقاہ کا، ملتان روڈ پہ خانقاہ ہے، وہاں پہ بھائی صاحب لوگ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے پیر کو۔ اور پیر جو ہے اس کی داڑھی اتنی اتنی ہے، اپنے آپ کو قطب زمان کہتا ہے پیر، قطب زمان ہے۔ ایم فل کیا ہوا اس پیر نے، ایم فل پیر، پیر ایم فل۔ تو وہ پیر جو ہے باقاعدہ اس کے مرید اعلان کرتے ہیں 5-5 ہزار والے اس طرف آ جائیں، 10-10 ہزار والے اس طرف آ جائیں، اور جو بغیر پیسوں کے آئے ہیں وہ ادھر بیٹھے رہیں، وہ دور سے پیر صاحب کو دیکھیں گے۔ یہ وہ خانقاہ ہے بھائی صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، بتائیں نا، جہاں یہ اعلان ہو پیر صاحب کو 10,000 والے پہلے ملاقات کریں گے، 20,000 والے اس سے بھی پہلے ملاقات کریں گے، اور جو پیسے نہیں لے کے آئے وہ وہاں دال پکی ہوئی ہے، وہ دال کے گھونٹ بھریں اور روٹی کھائیں اور نکل جائیں یہاں سے۔ بتائیں وہ خانقاہ یہ وہی خانقاہ نہیں ہے جیسی ابو جہل چاہتا تھا؟ یار بولو تو صحیح۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جو
خانقاہ بنائی تھی حضور نے، جو مدرسہ بنایا تھا، انہوں نے کہا ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان غریبوں کو یہاں سے ہٹا دیں، یہ غریب نہ بیٹھیں یہاں، ہم بیٹھیں گے، ہم آپ کی باتیں سنیں گے، ساری سنیں گے، لیکن ان غریبوں کو ہٹا دیں۔ لیکن قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لفظ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو دھتکار دیں، دھکے ماریں، اللہ نے میں ولا تطرد، محبوب پیارے ان کو دھکا نہ دیں آپ ہیں۔ اور ان کی عظمت اور شان رب نے کیسے بیان فرمائی؟ الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، میں یہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سویرے شام اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اور اللہ اللہ پکارتے رہتے ہیں۔ حبیب پیارے ان کو نہ ہٹائیں اپنی بارگاہ سے، وہ نہیں آتے نہ آئیں۔ میں نے ایک تقریباً مزاروں کا یہی حال ہے، درباروں گدی نشین جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا درد ہے ان کے مجلس میں آج بھی تقسیم نہیں ہے بھائی صاحب، جو جہاں آیا بیٹھ گیا ہے، امیر ہے، جگہ ملی ہے جوتوں والے جگہ پہ تو وہیں بیٹھے گا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اور اس طرح کر کے تقریباً آپ کی محافل جو ہوتی ہیں، محفل نعت آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا شرابی کبابی جو ہوگا، سب سے بڑا حرام خور جو ہوگا، وہ بنایا جائے گا سرپرستی ہوگی اس کی، ہے یا نہیں؟ آپ صحیح بتائیں، کسی غریب کو اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے، سارے تقریباً چکڑ چودھری جو پرلے درجے کے کمینے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، وہی لوگ، سود خور ہوں گے، رشوت خور ہوں گے، حرام خور ہوں گے، وہی لوگ اسٹیج پہ سارے وہی ہوں گے۔ کسی غریب عالم کو نہیں بٹھایا جاتا، کسی غریب سید کو نہیں بٹھایا جاتا، بٹھایا صرف انہیں کو جاتا جو اس طرح کے چور اچکے ہوں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ محفل نعت کا پروگرام جو ہے سارے کا سارا، یہ وہی ہو چکا نہیں ہو چکا جو ابو جہل چاہتا تھا، غریب نہ ہو صرف امیر ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرق ختم ہی کیا ہے، اس نظریے کو آقا علیہ السلام نے اتنی گہرائی کے ساتھ دفن کر دیا کہ بڑے بڑے امیر لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور بلال حبشی جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ یہاں سے ہٹے تو ہم دین پڑھیں گے آپ سے، میرے آقا علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، میں لو بھائی اب غلام جس کو تم کہتے تھے یہ یہاں سے ہٹے تو ہم دین سنیں، میں رب تبارک و تعالیٰ کی نماز کی دعوت بھی وہی غلام ہی دے رہا ہے آج، بتائیں، دعوت ہی وہ غلام ہی دے رہا ہے۔ ایک ایسا منظر قسم خدا کی دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ اپنے گھر میں تشریف فرمائے، اپنے کاشانہ اقدس میں، حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے ابا جی بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، ایک ابو سفیان بھی سردار ہیں مکہ کے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد جو ہے ابو جہل وہ بھی سردار تھا، وہ تو بڑا تھا بھائی ہیں۔ یہ دو بندے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے، وہاں ایک لڑکا نوجوان دربان کھڑا ہوا تھا، انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے ملنا ہے حضرت عمر سے، انہوں نے کہا کہ بیٹھیں انتظار کریں، بتائیں سردار کھڑے ہوں، کہا کہ بیٹھیں انتظار کریں۔ ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور بغیر پوچھے بتائے وہ جو دربان کھڑا ہوا ہے ہاتھ باندھ کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ اب بلال آ گئے، اب بلال آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر اجازت مانگے اور اس نے بھی نہیں ٹوکا روکا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سیدھا اندر جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر دور سے دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جا سیدنا و جا خادم سیدنا، عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں او لوگو یہ ہمارا سردار بلال آ گیا ہے، یہ ہمارے سردار محمد رسول اللہ کا خادم اور نوکر بلال آ گیا ہے، یوں کہتے ہیں حضرت عمر، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر جب منظر دیکھا، نظر تو پڑی نا ان کی بھی، حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، ہم سردار مکے کے، اتنی عظمت اور شان ہماری، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اکرمہ نے جو بات کی نا دل خوش ہو گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان سنیں، اسلام نے تو سب کو ایک ہی بار بلایا تھا، اسلام نے بلانے میں، اسلام نے دعوت دینے میں کسی کو آگے پیچھے نہیں کیا، اسلام نے ایک ہی بار بلایا تھا، بس اس نے پہلے لبیک کہہ دیا، ہم سے ہی دیر ہوئی ہے، ہم سے ہی دیر ہوگی، نہیں سمجھ آیا، ہم سے دیر ہوئی۔ یہ ہے وہ بارگاہ یار، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے صحیح وارث اور حضور کے جانشین جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتا دیا سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غریب
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آتے ہیں بغیر اجازت مانگے آتے ہیں، یعنی پہلے کیا رکھا ہوگا نا حضرت عمر نے، میں کہ بلال تمہیں اجازت کی ضرورت کوئی نہیں، تمہیں اجازت کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حقیقت میں میرے آقا علیہ السلام کے خادم تھے، گھر کا جو بھی خرچ ہوتا تھا، جو بھی معاملات ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کی حضرت بلال کو پتہ ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام پوچھتے تھے بلال کچھ پڑا ہوا ہے گھر میں؟ تو حضرت بلال عرض کرتے حضور فلاں فلاں شے پڑی ہوئی ہے، اب نہیں ہے۔ ایک بار ایسے جناب آ گئے تو حضرت بلال رضی کو مہمان آ گیا، آقا علیہ السلام نکال رہے ہوں کہ فلاں چیز بھی لاؤ فلاں بھی لاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا لا رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے میں کہ بلال دل کھول کے خرچ کر، عرش کا مالک بہت عطا فرمائے گا، ہاں عرش کا مالک بہت عطا فرمائے گا۔ جو امام الانبیاء علیہ السلام کا یوں خادم رہا ہو تو بتائیں حضرت عمر جیسا جرار بندہ ہیں، حضرت عمر جیسا جری بندہ، حضرت عمر جیسا دلیر بہادر ہر طرح کے اوصاف سے متصف بندہ جو ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے، وہ بھی کہے جا سیدنا و جا خادم سیدنا، کہ ہمارا بھی سردار آ گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے سردار محمد رسول اللہ کا نوکر جو رہا ہے۔ بتائیں یار ہیں، اور یہاں محفل نعت میں جو محفل نعت ایسی ہو وہاں پہ جناب یہی لوگ بیٹھے ہوں تو سمجھو کہ وہ محفل نعت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی مجلس کی نمائندگی نہیں کر رہی، وہ ابو جہل کی مجلس کی نمائندگی کر رہی ہے۔ خانقاہ بھی ایسی ہے جہاں پہ غریبوں کو دھکے مارے جائیں، غریبوں کو اٹھا کے پھینکا جائے، آپ بتائیں صحیح سے بتائیں یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آج غریب کو بیچارے کو سلام کرنے کی نوبت نہیں آتی، باقی جو ہیں وہ ہمارے جو اسلام کے درد والے حکمران تھے نا، سچی بات ہے، یہ دور کی بات نہیں سناتا، یہی افغانستان میں حکمران تھے، محمد شاہ نام تھا ان کا رحمہ اللہ، بہت عظیم بادشاہ تھے، اسلام کے درد رکھنے والے، غیرت رکھنے والے تھے۔ اپنے فوجیوں کو سپاہیوں کو لے کے گئے شکار پر، جنگل میں گئے تو کوئی شکار ہاتھ نہیں آیا، وہاں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی بیچاری، ان کی گائیں تھی، وہ ایک ہی گائے تھی، ان کو چراتی تھی، اسی کا دودھ پی کے رات گزارتی تھی وہ مائی صاحبہ۔ ان فوجیوں نے، پولیس والوں نے جناب وہی گائے پکڑی اور ذبح کی، بھون کے گوشت خود بھی کھا گیا، بادشاہ کو بھی کھلایا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی جب آئی، پتہ چلا کہ میری گائے نچوڑ گئے ہیں سارے، آگے اس نے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا، میرے تو گزر اوقات ہی اسی سے ہوتا تھا، اسی کا دودھ پیتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ اماں یہاں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ نہ ملنے دیں، آپ اس طرح کرو، دریا کا جو پل ہے نا وہاں سے بادشاہ گزرے گا، اس پل پہ پہنچ جاؤ، ملاقات ہو جائے گی۔ بتائیں یہاں 2.5 گھنٹے غریب اشارے پر سارے لٹکے ہوتے نہیں لٹکے ہوتے، ہاں بھی پھنسے ہوتے ہیں، کبھی آپ بھی پھنسے ہیں وہاں، کئی بار ہمارے ساتھ تو ہوئے بھائی، فلانے کا کتا گزر رہا ہے، فلانے کا ریچھ گزر رہا ہے، فلانے کا خنزیر گزر رہا ہے، اور مسکین غریب کا بچہ جو ٹیکس دے کے ان چوڑوں کو پالتا ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے چوک پہ کھڑا ہوا۔ بادشاہ پل سے گزرنے لگا نا تو اس کی سواری کو آ کے اس اماں نے آ کے مہار پکڑ لی، اس کی لگام پکڑ لی، کہا کہ بادشاہ مائی کا جملہ دیکھیں۔ مائی نے کہا کہ بادشاہ یہ بتا اس پل پہ جواب دینا ہے یا اگلی پل پہ جواب دینا ہے؟ بادشاہ کی چیخ نکل گئی، بادشاہ سواری سے نیچے اتر آیا، اس کے اعضاء کانپ رہے ہیں، اس نے کہا مائی کیا ہوا ہے، میں نے کیا ہی کیا ہے؟ بتائیں یار، اس بادشاہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کے فوجیوں نے کس کی گائے ذبح کر کے کھلا دی ہے، خود بھی کھائی ہے، مجھے بھی کھلائی ہے، اور ایک بار صرف مائی نے یہ کہا کہ تو نے یہاں حساب دینا ہے یا وہاں دینا ہے، ابھی تک بادشاہ کو پتہ نہیں کہ وہ کانپ رہا ہے، نیچے اتر آیا ہے۔ ماما بتا مجھے ہوا کیا ہے، پہلیاں نہ ڈال رہا، اتنا ٹائم نہیں ہے، تو نے تو مجھے مار کے رکھ دیا ہے، آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی، آج تک میں نے کسی کے ساتھ جاتی نہیں کی، یہ جملہ جو تو نے کہا ہے مجھے لے گیا، گھائل کر رہا ہے میرے دل کو، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس اماں نے کہا کہ میری ایک ہی گائے تھی، میں جنگل میں رہتی تھی، اسی کا دودھ پی کے گزارا کرتی تھی، میرے فوجیوں نے پکڑ کے وہی ذبح کر کے کھا لی ہے، اب بتاؤ میرا کیا بنے گا؟ بادشاہ نے وہی کھڑے کھڑے کہا کہ 70 گائے لے کر کے آئیں، اس اماں کو دیں، میں پھر یہاں سے آگے جاؤں گا۔ میں بادشاہ پل پہ ہی بیٹھ گیا یار۔ بتائیں یہاں ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے، دامن جھاڑ کے، منہ صاف کر کے لوگ چمک گزر رہے ہیں جناب، آگے پیچھے جا رہے ہیں، مزید لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کوئی بات کی تو ہمیں ہمارے گلے کو نہ پڑ جائے۔ سچی بات ہے، رات میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک عالم ہے ہمارے، ان کو بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے کہا ہے حضرت آپ کے ہاں علماء کی عزت کوئی نہیں، آپ ہمارے ملک میں تشریف لیں۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا یار، اس ملک میں بدماشو کلمہ طیبہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے، اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا ہے، اور آج کے آپ کے علماء جو ہیں ان کا رہنا ہی مشکل کر دیا تم لوگوں نے۔
یہ تو جواب دینا ہوگا ان کو قیامت والے دن. واللہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، ان کی ذلت جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی، ان کے ووٹروں کے بھی، ان کے سپورٹروں کے بھی، ان کے آگے ناچنے ٹاپنے والوں کے بھی دیکھی جائے گی ذلت. دیکھنا یہ کوئی بھی کہہ کے نہیں چھوٹ سکے گا وہاں نہیں جی میں تو اوپر سے گیا تھا. اوپر سے جو گیا تھا وہ بھی ٹانگا جائے گا وہاں. ان بدبختوں کو لانے والے، ان کو چمکانے والے، ان کو آگے بڑھانے والے، ان کو حکومت دینے والے سارے ذلیل ہوں گے، ایک بھی نہیں بچے گا ان بدبختوں میں سے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا رسول کے نام لیواؤں پہ تم حملے کر دو، تم چڑھ جاؤ ان پر، مساجد کو بند کر دو، جو مرضی بدماشی تمہارا دل ہے تم کرتے جاؤ، تمہیں کوئی پکڑ نہیں گا، کوئی نہیں پکڑے گا تمہیں. بادشاہ اسلام کا تھا، مسلمان بادشاہ تھا بھائی، پل پہ کھڑا ہو گیا، 70 گائے. آپ کو پتہ ہے جنگل میں دریا گزر رہا، اس کے اوپر پل ہو، 70 گائے جمع کرنا کون سا آسان کام ہے بھائی بتائیں نا. 70 گائے جمع کرنا، وہ گائے جمع کر کے لایا، بادشاہ وہیں بیٹھ گیا. اس نے کہا میں اسی پل پہ حساب دوں گا، اگلی پل پہ حساب دینے کی میرے میں ہمت کوئی نہیں، میں حساب نہیں دے سکتا اگلی پل پر. سچی بات ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سارا ابو جعلی سسٹم ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سارا اسی کا سسٹم ہے. آپ غور کرتے جائیں آپ کو پتہ چلے گا. آپ کے ملک کے اندر حکمران کون بنتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو، غریب کو آگے آنے دیا جاتا ہے. تو یہی ابو جہل کا سسٹم ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیاست، نظام سیاست جو ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنتے ہیں، جیب سے رومال نکالتے ہیں ناک صاف کرنے کے لیے، اتنا قیمتی رومال ہے، رونے لگ جاتے ہیں ناک صاف کرتے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا ہے؟ میں یار آقا علیہ السلام کے زمانہ اطہر میں ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، آج اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ میں گورنر ہوں، آج جو ہے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اتنے قیمتی رومال کے ساتھ میں ناک صاف کر رہا ہوں، رو رہا ہوں اسلام کی عطاؤں پر، اسلام کی نوازشات پر. ہم نے صرف اس پہلو کو دیکھے کہ حضرت بلال نے مہنگے رومال سے ناک صاف کی ہے. آپ کو یہ پہلو نہیں دکھائی دیتا کہ محمد عربی کے غلام نے، محمد عربی کے دین نے، محمد عربی کے اسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی گورنر بنا دیا ہے. وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو غلام تھے، آزاد ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچے، مدینے میں آئے تو ان کی آزادی میرے آقا علیہ السلام نے کروائی ہے. انہوں نے کہا کہ اتنے درخت لگا دیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم آزاد کر دیتے ہیں حضرت سلمان کو. وہ درخت لگوانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھی فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے حضرت سلمان کو آزاد کروانے کے لیے. حضور نے خود درخت لگوائے جا کے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے اطہر میں لوگوں نے کہا، کسی علاقے کے لوگوں نے آگے شکایت کی، جناب ہمارے علاقے میں ہم رات کو جاگتے رہتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ نظام ہوتا ہے کہ ڈاکو آ جاتے ہیں، ہمارے بندوں کو مار جاتے ہیں، ہمارا سامان لوٹ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم تو بڑے مجبور ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں پھر گورنر بھیج رہا ہوں. گورنر جو ہے وہ دراز گوشت پہ سوار ہو کے، گدھے پہ سوار ہو کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں جا پہنچتے ہیں. ہاں جی، رات کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا سارے جمع ہو جاؤ عشاء کی نماز میں. پورے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے. میں سارے جا کے آج سو جاؤ اپنے گھروں میں، کوئی بھی بندہ تمہارا گھر سے باہر نہ آئے، لیکن ایک شرط ہے، کوئی بھی بندہ گھر کا دروازہ بھی بند نہ کرے، دروازے بھی کھلے رکھے. انہوں نے کہا حضرت پورے کا پورا علاقہ جاگتا رہتا ہے، ہم سارے تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟ میں کہ تمہیں نہیں پتہ آج محمد عربی کے چوکھٹ پہ بیٹھنے والا اور ان سے دین پڑھنے والا، صفحہ سے تربیت پانے والا آج وہ بندہ تمہارے پاس آ چکا ہے. جی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جناب پورے سارے لوگ رات کو چلے گئے اپنے گھروں میں، دروازے کھلے ہیں. گئے باہر جا کے ایک کتا نظر آیا، اسے کہا کہ ذرا میرے قریب آ. وہ آیا اور میں پورے علاقے کے کتوں کو لے کے آ. پورے علاقے کے کتے آ گئے. کہا کہ دیکھو بھی بات سنو، میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ رات کو جہاں بھی تمہیں کوئی بندہ ڈاکو باہر نظر آئے نا، اس کو تم نے یہاں کھینچ کے لانا ہے میرے پاس. حضرت سلمان فارسی عشاء کے بعد نماز شروع کرتے ہیں. تہجد میں جب سلام پھرتے ہیں نا، جب فجر کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے تہجد کا، جب سلام پھرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ پیچھے ڈھیر لگا ہوا ہے. ہاں جی، سویرے کے وقت وہ آتے ہیں، لوگ سارے حق کے بکے رہ جاتے ہیں، آپ کپڑے بالکل صاف. آپ نے ان کے آنے سے پہلے کتوں کو چھٹی دے دی، میں جاؤ تمہارا کام پورا ہو گیا. ہاں جی، سارے لوگ پڑے ہوئے، چیرے پھاڑے ہوئے پڑے ہوئے، جتنے بھی اس طرح کے غارت گری کرنے والے تھے، بدماش تھے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہاں لوگ حیران، یہ کیا ہوا؟ آپ تو بالکل صحیح کپڑے بھی آپ کے ویسے، یہ ایسے تو تھا نہیں کہ آپ نے الگ بیگ رکھا ہوا، ہاں جی ٹیچی رکھا ہوا، اس میں کپڑے پڑے ہوئے، بالکل اسی طرح کھڑے ہوں. یہ کیا ہوا؟ میں تو ساری رات نماز پڑھتا رہا ہوں. ہاں چونکہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا ہے، جیسا بھی ہوا ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پھر ہماری غلامی میں دے دیا ہے. اس طرح کر کے ایک ہی رات کے اندر امن قائم کر دیا. اور یہاں 75 سال ہو گئے،
جو امن قائم کرنے والے تھے اگر وہی چور بن جائیں، وہی ڈاکو بن جائیں، وہی لٹے، وہی عزتوں کے لٹیرے بن جائیں، سچی بات ہے میں تو اس دن مجھے رات کو نیند نہیں آئی تھی جس دن مجھے پتہ چلا کہ جناب ہمارا یتیم خانہ جو ہے وہاں سے یتیم بچیوں کو لے کے جاتے ہیں اور ایم این اے ایم پیوں کو پیش کرتے ہیں، قسم خدا کی۔ اتنا گندا معاشرہ، لعنت ایسے معاشرے پر، کیا کہیں۔